ہسٹری آف اسلام کی کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہم جو پڑھیں گے وہ ہے خوارج کے بارے میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک فرقہ جو ہے وہ وجود میں آیا جس کو ہم خوارج کے نام سے جانتے ہیں۔ آج جو میں آپ کو بتاؤں گی وہ یہ ہے کہ خوارج کون تھے، کہاں سے آئے، کیسے جو ہے انہوں نے حضرت علی کے ساتھ جو ہے لڑائی کی، اور اس کے بارے میں مختلف آراء کیا پائی جاتی ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ بلازری جو ہیں انہوں نے فتوح البلدان میں لکھا ہے کہ وہ پارسیوں کے اس گروہ سے تعلق رکھتے تھے جو ایک جنگ میں شکست کھا کر عراق میں آباد ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سے یہ وہ لوگ تھے جو موالی بن گئے تھے، اور ان میں سے اکثریت ایسی تھی جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ یہ بہت بہادر اور قوی قبیلہ تھا، اور بہت سارے خوارج جو تھے ان کا تعلق اسی خاندان سے تھا۔ ایک اور نظریہ جو ان کے بارے میں ہے وہ یہ ہے کہ یہ بدو تھے جو مختلف قبیلوں سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کو دین کا صحیح علم نہیں تھا، اور اسی وجہ سے یہ حضرت علی کے خلاف جو ہے انہوں نے جنگ کی۔ اسی میں ہم دیکھتے ہیں امام ظاہری جو ہیں ان کے خیال میں یہ بنو ربیہ سے تعلق رکھنے والے عرب قبائل تھے، اور یہ بنو مضر جو قدیم زمانے میں بنو مضر جن میں قریش مکہ بھی شامل تھے، ان کے خلاف نفرت اور عناد کا جذبہ رکھتے تھے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور رائے جو ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ عمر ابو النصر نے تاریخ خوارج میں جو ہے مختلف آراء کا جائزہ لیا، اور اس کے بعد اس نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ خوارج جو تھے وہ زیادہ تر عرب تھے، پھر ان کے ساتھ غیر عرب موالی جو زیادہ تر ان مسیحیوں اور مجوسیوں پر مشتمل تھے، جو بعض معاصرات کے باعث مسلمان ہو گئے تھے، اور ان کے علاوہ مجوسیوں اور مسیحیوں سے بھی ان کے کافی زیادہ مراسم اور تعلقات تھے، اور یہ وہ جو اپنے نصرانی یا مجوسی مذہب پر قائم تھے۔ یعنی کہ پہلے میں نے آپ کے مختلف آراء کے بارے میں بتایا کہ جو مختلف رائے رکھتے ہیں مختلف لوگ کہ خوارج کون تھے، کہاں سے آئے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عرب قبائل سے ان کا تعلق تھا، کچھ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے جو مسیحی اور مجوسی قوم میں جو بعد میں مسلمان ہو گئی تھی ان پر مشتمل فرقہ تھا۔ اب جو ہم پڑھیں گے وہ یہ ہے کہ ان کی ابتدا کیسے ہوئی۔ بنو بکر، بنو ہمدان اور بنو تمیم کے لوگ جو حضرت علی کے لشکر میں شامل تھے، اور وہ اپنے اکھڑ پن کی بجائے اس بات پر اعتراض کرنے لگے جب امیر المومنین کے احکام کی اطاعت کی بجائے اس بات پر یہ لوگ یہ اعتراض کرتے تھے جب جنگ صفین میں شامی لشکر نے قرآن پاک کے اوراق نیزوں پر اٹھائے تو حضرت علی نے یہ انہیں سمجھایا کہ یہ شامیوں کی چال ہے، لیکن ان لوگوں نے لڑنے سے انکار کر دیا اور قرآن کے فیصلے کو قبول کرنے سے انکار کر کے کہا ہم مومن نہیں رہ سکتے۔ یعنی کہ اس کا تھوڑا سا پس منظر میں اگر آپ کو بتا دوں تو جنگ صفین جو حضرت علی اور امیر معاویہ کے درمیان لڑی جانے والی جنگ تھی، اس جنگ کے بعد اس جنگ میں ہوا یہ تھا کہ جب حضرت علی اور امیر معاویہ کی فوجوں کے درمیان جب جنگ جاری تھی، اور صفر کے مہینے میں اس کا جب دوبارہ آغاز ہوا تھا حرام مہینوں کے بعد، تو پہلے ہی دن جو ہے شامیوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ اس جنگ میں ماری گئی۔ تو جب انہوں نے دیکھا عمرو بن عاص جو بڑے مدبر سیاستدان تھے تو انہوں نے یہ مشورہ دیا امیر معاویہ کو کہ آپ قرآن پاک کو جو ہے وہ نیزوں پر اٹھا لیں، اور اس وقت جو ہے صورتحال ہے تاکہ باقی لوگ جو ہیں وہ جنگ سے ہاتھ کھینچ لیں۔ تو حضرت علی نے اس وقت اپنے لشکر کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ یہ شامیوں کی جنگی چال ہے، جو اس وقت کیونکہ وہ شکست کھا رہے ہیں اس لیے آپ کو انہوں نے قرآن پاک جو ہے وہ نیزوں پر اٹھا لیے ہیں، تو آپ ان کی باتوں میں نہ آئیں۔ لیکن یہ خوارج جن کا میں نے تھوڑا سا تذکرہ کیا، ان میں سے اکثریت لوگوں نے اب اس وقت یہ کہنا شروع کر دیا کہ چونکہ قرآن پاک کی بات آ گئی تو ہم جو ہیں یہ قرآن ہمارے اس بارے میں فیصلہ کرے گا اور ہم احترام کرتے ہیں، اور انہوں نے جو ہے لڑائی سے جو ہے ہاتھ کھینچ لیے۔ بعد میں جو واقعات رونما ہوئے جس کے تحت یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ دو
اشخاص کا تقرر کیا جائے، ایک حضرت علی کی طرف سے اور ایک امیر معاویہ کی طرف سے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت علی کی طرف سے ابو موسیٰ اشری اور امیر معاویہ کی طرف سے عمرو بن عاص کو جو ہے وہ تقرر کیا گیا۔ اب جب یہ معاہدہ ہوا اور دومت الجندل میں دونوں گروہ ملے، انہوں نے اس وقت حضرت علی کو تحکیم کا معاہدہ کرنے پر مجبور کیا اور حضرت علی کی رائے کے برعکس ابو موسیٰ اشری کو ان کا نمائندہ بنوایا۔ معاہدہ تحکیم کے بعد جو حاکمین کا تقرر تھا، اس کے بعد انہوں نے حضرت علی سے مطالبہ کیا کہ اب آپ ایسا کریں، اس معاہدہ کو توڑیں اور شام پر حملہ کر دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر تیار نہ ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم نے ایک عہد کر لیا ہے تو ہمیں اس کا پاس کرنا چاہیے۔ اس پر یہ لوگ لشکر سے علیحدہ ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ حکم صرف خدا کی ذات ہو سکتے ہیں، اور حضرت علی پر بھی انہوں نے الزامات لگائے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت علی کو جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو ہے یہ گروہ جو خوارج کا گروہ کہلاتا ہے یہ لڑے۔ حضرت علی جب انہوں نے اس صورتحال کو دیکھا تو انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس کو ان کے پاس بھیجا اور کہا کہ وہ ان کو سمجھائیں اور بتائیں کہ صورتحال جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، آپ کو میری بات مان لینی چاہیے، لیکن وہ لوگ نہیں مانے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے خود ان کے پاس تشریف لے گئے، انہوں نے قائل کر کے کوفہ لے آئے، لیکن شہر میں یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت علی نے ان کو راضی کرنے کے لیے تحکیم کو کفر تسلیم کر کے توبہ کی ہے۔ اس طرح کی باتیں جو ہیں، اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں گئے اور انہوں نے خطبہ دیا اور فرمایا، پہلے انہی لوگوں نے جنگ ملتوی کرنے پر مجھے مجبور کیا، پھر تحکیم پر ناپسندیدگی ظاہر کی، اور اب یہ چاہتے ہیں کہ عہد شکنی کر کے اس جنگ سے جو ہے میں قبل از جنگ فیصلہ پھر جنگ شروع کر دوں، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ تو حاضرین میں سے جو لوگ اس جماعت کے گروہ کے موجود تھے وہ یہ کہنے لگے اور چلانے لگے کہ حکم جو ہے وہ اللہ کا ہی ہے، اس کے سوا اللہ کے سوا کوئی حکم نہیں، یعنی فیصلہ کرنے کا حق جو ہے وہ صرف اللہ کو ہے۔ ایک شخص جب کھڑا ہوا اور انہوں نے حضرت علی کے نقطہ نظر سے اختلاف کیا، اور پھر یہ لوگ حضرت علی کا ساتھ چھوڑ کر علیحدہ ہو گئے اور انہوں نے عجیب و غریب جو ہیں خیالات اور نظریات کا پرچار کرنے لگے۔ خوارج کے عقائد کیا تھے، اس کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو گروہ تھا، اس جماعت کو ایک نیا مسلک جو ہے وہ پہنچایا گیا جو سیاست و حکومت سے تعلق رکھتا تھا، یعنی یہ کہ اگر خلیفہ وقت جماعت کی رائے سے انحراف کرے اور اپنے منصب سے دستبردار نہ ہو بلکہ اس پر اصرار کرے تو وہ اپنی مسند پر قائم رہے گا، اور عام مسلمان اس کی سیاست کو ناپسند کرتے ہیں تو بھی وہ ان سے بے پرواہ رہے، اس کی خلافت اور حکومت کو ناقابل برداشت سمجھتے ہوں، پھر بھی وہ جو اپنی جگہ پر قائم رہیں، تو ایسی صورت میں وہ کوئی بھی اقدام جو ہے اٹھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا جو تھا کہنا تھا کہ خلافت جو ہے ہر عرب جو کوئی آزاد ہے اس کا حق ہے۔ اگر کوئی ایک مرتبہ، یہ خوارج کے عقائد کی بات کریں، شخص خلیفہ منتخب ہو جائے تو پھر اس بات سے جھگڑا نہیں کیا جا سکتا، لیکن اگر وہ جبروں پر اتر آئے تو اسے معزول کر دینا بہتر ہوتا ہے۔ بعد میں ان خوارج نے اپنے نظریہ خلافت میں تبدیلی کی اور ہر آزاد عرب کو اس منصب کا حقدار قرار دیا، مستحق قرار دیا۔ بعد میں مسلمان کو خواہ وہ عربی ہو یا عجمی ہو اس منصب کا اہل قرار دیتے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ چاہے وہ عرب سے تعلق رکھتا ہو یا عجم سے، وہ خلافت کا اہل ہے۔ یہ وہ جماعت تھی جو اسلام میں جمہوریت کا پرچم بلند کر کے سب سے پہلے نمودار ہوئی۔ خوارج نے وہ عقائد جن کی بنا پر انہوں نے امت مسلمہ سے علیحدگی اختیار کی، وہ کیا تھے؟ وہ مندرجہ ذیل تھے۔ یہ خوارج کے عقائد تھے۔ پہلے نمبر پر حکم صرف خدا کی ذات کا ہے، ٹھیک ہے، حکم صرف خدا کی ذات کا ہے، کسی انسان کا حکم ماننا کفر ہے۔ دوسرا ان کا عقیدہ یہ تھا، نماز، روزہ،
صدق اور عدل دین کے اوامر میں داخل ہیں، اور امر دین پر عمل کرنا ایمان کا جز ہے، کیونکہ صرف اللہ پر اعتقاد اور رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کافی نہیں ہے۔ جس شخص کا یہ اعتقاد ہے کہ خدا ایک ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں، لیکن فرائض دین میں وہ عمل نہیں کرتا، وہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے اور مرتکب گناہ کبیرہ کافر ہے۔ اسلام کے بعد کفر کا ارتکاب ارتاد ہے۔ مرتد جو ہے وہ واجب القتل ہے، لہٰذا ہر وہ شخص جو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے وہ واجب القتل ہے۔ ہر وہ شخص جو یہ عقیدہ نہ رکھے گا وہ بھی واجب القتل ہے۔ پھر یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بارے میں اور حضرت عمر فاروق کی خلافت کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ برحق تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بارے میں وہ کہتے ہیں وہ قائم صحیح ہوئی تھی، لیکن بعد میں دستبرداری سے انہوں نے انکار کیا۔ تو نعوذ باللہ یہ حضرت عثمان کے خلاف بھی بات کرتے تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بھی جو ہے یہ بات کرتے تھے۔ پھر یہ لوگ یہ کہتے تھے کہ مسلمان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم دینا چاہیے، لہٰذا تمام لوگوں کے سامنے جب یہ عقائد پیش کیے جائیں کہ یعنی کہ بات یہ ہے کہ جب لوگوں کو یہ کہا جائے کہ آپ اچھی بات کریں اور برا کام نہ کریں، اور جب لوگ آپ کی بات نہ مانیں تو آپ پر یہ واجب ہو جاتا ہے کہ آپ ان لوگوں کو قتل واجب ہو جاتا ہے۔ مطلب اس طرح کے سخت قسم کے عقائد کا یہ لوگ پرچار کرتے تھے۔ پھر یہ کہتے تھے کہ خلافت قریش کا ہی حق نہیں ہے، یہ سب قوموں کا حق ہے، لہٰذا ایک خلیفہ کی بجائے مختلف اقوام سے بھی اگر خلیفہ کو منتخب کیا جائے تو وہ خلیفہ بھی جو ہے وہ صحیح ہے اور جائز ہے۔ خوارج کے اس عقیدہ نے مفتوحہ اقوام میں ان کے اثر و رسوخ میں اضافہ کیا، کیونکہ خوارج کی اس بات کو یہ لوگ جو ہیں اور لوگوں نے بھی اس کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا۔ اس کے علاوہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اگر ضرور نہ ہو تو سرے سے امام کا تقرر کرنا لا حاصل ہے۔ وہ لوگوں کو دعوت دیتے تھے کہ ایک دوسرے کے ساتھ انصاف کا برتاؤ کریں، اگر لوگ ایسا کرنے لگیں تو پھر اقامت کی کیا ضرورت ہے۔ یہ نظریہ موجودہ عہد میں جو اس کے نظریے سے ملتا ہے، جو نظریہ لا حکومت کہلاتا ہے۔ اس کے تحت ایک وقت ایسا آ سکتا ہے کہ انسان ایک دوسرے کا گلا نہ کاٹیں، آپس میں دوست اور بھائی بن کر رہیں، پھر حکومت کی ضرورت ہے نہ حاکم کی۔ اس نظریہ کی جو دعوت ہے آج سے 1300 برس پہلے خوارج نے دی تھی۔ ٹھیک ہے، خوارج کی حرکات کیا تھیں؟ یہ عجیب و غریب حرکتیں کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے حضرت علی کو تحکیم پر مجبور کیا تھا اور انہیں کہا تھا کہ آپ حاکمین کا تقرر کریں، لیکن جب حضرت علی نے حاکمین کا تقرر کیا تو پھر انہوں نے عجیب و غریب باتیں شروع کر دیں۔ ان کا طریقہ واردات یہ تھا کہ اس کا ہمیں پتہ اس بات سے چلتا ہے کہ عبداللہ بن خباب کے قتل کے واقعے سے ہوتا ہے کہ جیسے عبداللہ بن خباب سے ان کی ملاقات ہوئی تو ان کی گردن میں قرآن پاک لٹک رہا تھا اور ان کی بیوی جو ہیں وہ حاملہ تھیں۔ خارجیوں نے ان سے کہا کہ جو چیز تمہاری گردن سے لٹک رہی ہے اس کا یہ حکم ہے کہ ہم تمہیں قتل کر ڈالیں۔ پھر خوارج نے جو ہے ان سے اور سوال کیے جن میں کہا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ حضرت عبداللہ بن خباب نے جواب دیا، میں ان کے بارے میں کلمہ خیر کے سوا کیا کہہ سکتا ہوں، یعنی کہ انہوں نے اچھی بات کی اور اس رائے کا اظہار کیا۔ اب جو خوارج ہیں وہ اپنی اصل میں وہ جو جس تشدد کرنا وہ کرتے تھے وہ اسی پر تیار تھے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا، عبداللہ نے کہا بہت اچھے۔ خوارج نے پھر پوچھا کہ تحکیم کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ عبداللہ نے جواب دیا، میری رائے یہ ہے کہ علی تم سے زیادہ کتاب الہی کو جانتے ہیں، وہ تم سے زیادہ نیکوکار ہیں، دین کے حامی ہیں، نگہبان ہیں اور صاحب بصیرت ہیں۔ خوارج کو یہ باتیں برداشت نہیں ہو رہی تھیں کہ جو عبداللہ جو جواب دے رہے تھے، اور ان کو جو ہے وہ
خوارج نے ان کے ساتھ پھر جو ہے زبان درازی کی، اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن خواب کو کہا کہ تم صرف سچائی کی پیروی نہیں کر رہے ہو، تم صرف بھاری بھرکم ناموں کی پیروی کر رہے ہو۔ یہ کہہ کر وہ ان کو پکڑ کر لے گئے اور انہیں پھر ان کا جو ہے وہاں پر جو ہے انہیں شہید کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب تمام اس باتوں کا پتہ چلا کہ خوارج کا کیا طریقہ کار ہے اور اب وہ کس طرح سے کیسے ہتھ کنڈوں پر اتر آئے ہیں، تو انہوں نے ان سے کہا، خوارج سے یہ مطالبہ کیا کہ عبداللہ بن حباب کے جو قاتل ہیں ان کو ہمارے حوالے کر دو۔ لیکن خوارج کا جو طرز عمل تھا یا جو ان کی باڈی لینگویج تھی، جس طریقے سے وہ بات چیت کر رہے تھے، تو اس سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ خوارج جو ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مطالبہ ماننے کو تیار نہیں ہیں اور کسی طرح سے بھی اس کا جواب دینے کو تیار نہیں ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بہت زیادہ قائل کرنے کی کوشش کی اور ان سے جو ہے خطاب بھی کیا۔ تو آپ کا کہنا یہ تھا کہ اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ میں خطا وار ہوں اور گمراہ ہوں، تو میری گمراہی اور غلطی کی سزا امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیوں دیتے ہو؟ میری خطا پر انہیں کیوں پکڑتے ہو اور میرے گناہ پر انہیں کافر کیوں قرار دیتے ہو؟ تم نے اپنے کندھوں پر تلواریں لٹکا رکھی ہیں اور جب تمہیں موقع ملتا ہے تو انہیں بے نام کر لیتے ہو۔ تمہیں یہ نہیں دیکھتے کہ کون گنہگار ہے اور کون نہیں۔ اور پھر آپ نے کہا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ان چیزوں کی مثالیں بھی دیں کہ اللہ کے نبی نے شادی شدہ زانی کو سنگسار کیا، ٹھیک ہے، جو اسلام کے اندر سزائیں ہیں، لیکن نماز جنازہ بھی پڑھائی اور اس کے اہل خانہ کو اس کا وارث بھی تسلیم کیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس شخص کو جو قاتل تھا، جس رسول اللہ نے قاتل کو جرم میں قتل کیا، لیکن اس کے اہل کو اس کی میراث سے محروم نہیں کیا۔ رسول اللہ نے چور کے ہاتھ کاٹے اور شادی شدہ زانی کو درے مارے، لیکن دونوں کو مال غنیمت میں حصہ بھی دیا، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گناہ گاروں کے مابین اللہ تعالیٰ کا حکم قائم کیا، لیکن اسلام نے مسلمانوں کو جو حصہ دیا اس سے ان گناہ گاروں کو محروم نہیں کیا، نہ ان کا نام دائرہ اسلام سے خارج کیا۔ امام ظاہری اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت علی کی اس دلیل کا خوارج کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو تمام دلیلیں دی اور ان کو سمجھایا کہ اللہ کے نبی نے ہمارے لیے بہت آسانیاں پیدا کی ہیں، اور اگر کوئی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے تو اس کی سزا بالکل واجب ہے، لیکن جیسے کہ اللہ کے نبی نے نماز جنازہ پڑھائی، ٹھیک ہے، جس کی مثال انہوں نے اس میں دی، اور کہا کہ گناہ گاروں کا جو معاملات ہیں وہ اللہ کے سپرد ہیں، یہ انسانوں کے سپرد نہیں کیے جا سکتے۔ جیسے خوارج کا طرز عمل یہ تھا کہ وہ مرنے اور مارنے پہ تل جاتے تھے، اس چیز سے آپ نے ان کو منع دیا۔ امام ابو زہرا جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کی اس تقریر کا خوارج کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ اس موقع پر کتاب اللہ الہی لانے کی بجائے عمل رسول پر عمل پیش کیا جا سکتا تھا، کیونکہ عمل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعویل نہیں ہو سکتی، اس کو درست طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے، جس میں خوارج کے نظریات، سطحی نظریات اور فکر خام کی کوئی گنجائش نہ نکل سکتی تھی۔ مگر تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی ہے، جو نبی پاک حضرت علی نے حضرت محمد کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل پیش کیا تاکہ ان پر تعویل کے دروازے بند کر دیے جائیں، بغیر اس کے کہ ان کی جو ان کو سمجھانے کی بھی کوشش کی، ان کے سامنے بتایا بھی، طریقہ کار بھی بتایا، لیکن چونکہ خوارج کے ذہن میں یہ بات موجود تھی کہ ہم نے کوئی بات جو ہے چاہے وہ لاجیکل بات بھی ہو اس کو نہیں ماننا۔ خارجیوں کی پھر بھی کافی تعداد جو تھی وہ اس سے الگ ہوئی، اس خطبہ سے متاثر ہو کر، لیکن جن میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں انہوں نے حضرت علی کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا، لیکن ان کا ایک گروہ جو ہے وہ کوفہ کی طرف لوٹ گیا، اور لیکن 4000 خارجی جو ہیں وہ میدان کے اندر رہ گئے، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بہت بہادری سے لڑے۔ ان کے سردار جو تھا، جو ان کی طرف سے لڑ رہا تھا، اس کا نام عبداللہ بن وہب الرازی تھا۔
شاہ معین الدین ندوی جو ہیں وہ اس بارے میں لکھتے ہیں کہ ایک خارجی کا ایک پاؤں کٹ گیا تو تنہا ایک پاؤں پر لڑتا رہا، اور اس طرح سے خارجی ایک ایک کر کے جو ہیں وہ لڑتے رہے اور ایک ایک کر کے کٹ مرے. یعنی کہ جو جنگ خوارج نے لڑ لی، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں ہم نے پڑھا. اس کے بارے میں اس پر ایک تبصرہ جو ہے وہ ہم کل کریں گے.